اچھا جی، کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے نکلنے والا ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. اس کی 3 اقسام ہیں. کون کون سی قسم ہے؟ اسم، فعل اور حرف. اسم کہتے ہیں اسم ناؤن، فعل ورب. تو اسم دیکھیں کہ اسم جو ہے جیسے کوئی بھی نام ہے، ٹھیک ہے، کرسی ہے، میز ہے، عائشہ ہے، احمد ہے، کوئی بھی کسی چیز کا نام، سٹی کا نام، کوئی کنٹری کا نام، وہ سب اس میں اسم میں آتے ہیں. فعل ہوتا ہے کام کو کہتے ہیں، اور حرف جو ہے وہ جیسے آپ گرامر میں جیسے ٹو اور فرام اور یہ استعمال کرتے ہیں نا کہ اس کی طرف، تو یہ سارا اس کو حرف بولتے ہیں. اب دیکھیں گے اسم جو کسی شخص، حیوان، چیز یا جگہ وغیرہ کا نام ہو یا صفت ہو. مثلا کتاب، کتاب. کتاب کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن. شاعر کہتے ہیں کہ فلاں شاعر ہے، تو شاعر ورڈ کیا ہے؟ اسم ہے. القلم، قلم اسم ہے. فاسقن، فاسق. اب یہ فاسق جو ہے نا یہ صفت ہے کسی چیز کی کہ وہ گنہگار ہے، بندے کی صفت ہے کہ وہ گنہگار ہے یا اچھا ہے، تو فاسق ہے. صالح ہے، اگر کہا جاتا ہے فلاں صالح ہے یا صالحہ ہے تو صالحہ بھی ناؤن ہوگا. آگے ہے فعل. فعل کس کو کہتے ہیں؟ جس کلمے سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور کوئی زمانہ بھی پایا جائے. فعل ہوتا ہے ورب، یعنی جس میں کوئی آپ کام کرتے ہیں، کوئی ایکشن کرتے ہیں اور اس میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، وقت پایا جاتا ہے، اس میں ٹائم موجود ہوتا ہے کہ آپ نے پریزنٹ میں، پاسٹ میں، فیوچر میں ابھی کیا ہے یا کریں گے یا اس نے کیا ہے. تو یہ ٹائم جب پایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. فاعل لام سے ہے، اور جو ایک فعل ہوتا ہے نا، فعل ہو گیا، فیلئر، فعل، وہ نہیں ہے، یہ ہے فاعل لام سے، فاعلہ سے ہے، تو اس کا مطلب فعل. جیسے کہ ہے عبادہ، اس نے عبادت کی. عبادہ کیا ہے؟ ورب ہے. اس نے عبادت کی کب کی؟ پاسٹ میں. خلق، اس نے پیدا کیا. دیکھیں گے اب اردو میں بھی جب کہتے ہیں پیدا کیا، وہ گیا، تو کیا ہے؟ پاسٹ ہے. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. نعبد، ہم ابھی کر رہے ہیں پریزنٹ یا پھر فیوچر میں کریں گے. یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. اس میں 2 زمانے پائے جا رہے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر. تو یہ اس کو آپ یاد رکھ لیں، فعل، اسم اور حرف. تو اسم کس کو کہتے ہیں؟ ناؤن کو کہتے ہیں. فعل، ورب اور حرف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دے، اور اگر الگ استعمال ہو تو کوئی فائدہ نہ ہو. یہ الگ آپ کریں گے تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. جیسے میں کہتی ہوں فی کا مطلب کیا ہے؟ میں. انٹو، فی میں. اب میں کرتی رہوں گی، میں کوئی بات ہی نہیں کروں، میں کہوں گی میں، آپ کچھ سمجھیں گے؟ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، نہیں یہ کیا بول رہی ہے. اسی طرح مین کا مطلب ہوتا ہے سے. اب میں کروں فرام سے، فرام سے، آپ کو سمجھ نہیں آئے، کہیں گے یہ کیا بول رہی ہے. جب تک میں یہ نہ بات کروں کہ احمد مسجد سے آیا، ٹھیک ہے، یا احمد مسجد میں داخل ہوا. داخل احمد فی المسجد، تو مسجد میں داخل، تو اب تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اسی طرح علی، پر. اب کوئی بولتا رہے پر تو وہ کہے گا پر پتہ نہیں، یا تو وہ پرندوں والے پر ہے، کیا ہے؟ علی. اب یہ ہے علی، اوپر یا پر. اسی طرح الی، طرف. تو پورا سینٹینس میں یہ آتا ہے، جب تک سینٹینس میں نہیں یہ بولا جائے گا تب تک اس کی کوئی سینس نہیں بنے گی. ٹھیک ہے، یہ اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے. آج ہم نے کیے ہیں یہ 3. کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کہتے ہیں کوئی بھی بات جس کا کوئی مطلب نکلتا ہو. ٹھیک ہے. بامانی کیا ہوتا ہے؟ کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ میننگ فل، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں کہتی ہوں روٹی شوٹی کھا کے جانا، تو روٹی تو ایک ورڈ ہے نا جس کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے کہ روٹی کھانا ہے، لیکن شوٹی کیا ہے؟ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں پانی وانی، پانی تو ورڈ ہے، ٹھیک ہے، کلمہ ہے،
لیکن وانی کیا ہے؟ نتھنگ. اب ہم نے ایسے ہی وہ کچھ ایسے ورڈ بنائے ہوتے ہیں کہ جس کا مطلب ہی کوئی نہیں ہوتا. پانی وانی، کھانا شانا، اور کیا ہوتے ہیں. تو ایسے کوئی مطلب کہ جو با مانا جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، میننگ فل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کلمہ. اس کو ورڈ بولتے ہیں. جس کا مطلب ہی نہیں ہے، شانی یا وائے، چائے وائے، وائے تو وائے، جن کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ بے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ آپ کو نا گرامر میں انڈرسٹینڈنگ ہو، اور انشاءاللہ یہ کرتے جائیں گے.